بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 19 جولائی سال 2020 اور دن ہے جناب آج اتوار کا۔ آج آپ سے 2-3 خبریں شیئر کرتے ہیں، اچھی خبریں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ سوچ کر یہ کام کیا تھا اور یہ ڈیمانڈ کی تھی، اور پبلک میں بھی آنا شروع ہو گیا تھا، میڈیا میں بھی آنا شروع ہو گیا تھا کہ جناب یہ جو ہیں آپ کے نان الیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کے ایڈوائزرز اور جو معاونین خصوصی ہیں، اسپیشل اسسٹنٹس ٹو پرائم منسٹر، یہ ان کا بایو ڈاٹا کیا ہے، ان کا وہ کہتے ہیں آگے پیچھے کون ہے، اور ان کی نیشنلٹی کیا ہے، ان کے ایسٹس کیا ہیں، ان کے اثاثات کیا ہیں، وہ سامنے آ گئے ہیں، ساری چیزیں آ گئی ہیں، اور اس میں کافی کیا کہنا چاہیے کہ کچھ چھپے ہوئے راز بھی منظر عام پہ آ گئے۔ اور سب سے پہلے تو یہ ڈیمانڈ کی تھی وزیر کابینہ کے ہی لوگوں نے۔ سب سے پہلے غلام سرور خان وفاقی وزیر ہیں ہوا بازی کے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ ڈیمانڈ کی اور یہ کابینہ میں رکھ دی کہ جناب وزیر اعظم کے آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزر، ان کی نیشنلٹی آنی چاہیے اور ان کے اثاثے، ان کی تفصیل آنی چاہیے۔ اس کی ریزن ہے کہ قانون کے مطابق یہ ہے کہ ایم این اے، ایم پی ایز جتنے بھی جنہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کرنے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے بعد وہ اگر کابینہ میں آتے ہیں تو آلریڈی ان کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہوتا ہے، اور ان کے اثاثوں کی تفصیل، ان کی نیشنلٹی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں قانون ہے کہ دوہری شہریت کے لوگ جو ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور اگر الیکشن نہیں لڑ سکتے تو پھر وہ کابینہ میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں، یہ ایک بحث ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جناب بالآخر یہ جب ڈیمانڈ کی گئی تو زیادہ خیال یہی تھا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اس پہ ریئیکٹ کریں گے اور کہیں گے کہ جناب یہ تو ڈسٹرسٹ کیا ہے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جب کابینہ کے اجلاس میں یہ بات آئی تو وزیر اعظم عمران خان نے ان کو فوراً کہہ دیا کہ جناب ٹھیک ہے، آپ سارے ظاہر کریں تمام، اور انہوں نے ڈائریکشن دے دیں کیبنٹ ڈویژن کو، اور بالآخر اب یہ ہوا ہے کہ وہ تمام کے تمام اثاثے بھی سب کو ظاہر کرنا پڑے، اور ان کی نیشنلٹی بھی آ گئی ہے۔ جو راز فاش ہوئے ہیں جناب، ان میں زلفی بخاری صاحب ہیں، وہ برطانوی شہریت کے حامل ہیں۔ یہ پہلے ہی معلوم تھا، کیونکہ جب وہ اسپیشل اسسٹنٹ بنائے گئے تو سپریم کورٹ میں یہ اقدام چیلنج کیا گیا۔ اب سپریم کورٹ میں یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ وہ اپنے عہدے سے فارغ نہیں ہوئے تھے، اور ہوا یہ کہ وہاں پہ یہ موقف اختیار کیا کہ جناب جو معاونین خصوصی ہیں یہ کابینہ کے اجلاس میں اس طرح سے شریک نہیں ہوتے، اور اس لیے چونکہ یہ کابینہ کے اجلاس میں شریک نہیں ہوتے تو اس لیے ان کو ڈسکوالیفائی بھی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ ایک فیصلہ آیا، جبکہ اس سے پہلے جو شجاعت عظیم تھے وہ تھے ایڈوائزر تھے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے، تو ان کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تھا اسی بنیاد پہ، کیونکہ وہ بھی دوہری شہریت رکھتے تھے۔ لیکن زلفی بخاری صاحب کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی گئی سپریم کورٹ میں کہ جناب جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ کابینہ کے اجلاس میں اس طرح سے نہیں ہوتے اور فیصلہ سازی میں بھی اس طرح سے شریک نہیں ہوتے، بلکہ اگر وزیر اعظم کسی کو اسپیشل انویٹیشن دیں تو کابینہ کے اجلاس میں وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو ایکچوئل ایسا ہے نہیں۔ جتنے بھی اس وقت معاونین خصوصی ہیں وہ کابینہ کے اجلاس میں بھی جاتے ہیں اور فیصلے بھی کرتے ہیں، اور ان کے پاس وزارتیں بھی ہیں۔ یہ ایک مستقبل میں یہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے، اور خاص طور پہ ان جو معاونین خصوصی ہیں دوہری شہریت کے، ان کے لیے یہ مسئلہ بن سکتا ہے مستقبل میں۔ اچھا جی، اس کے بعد شہزاد قاسم صاحب جو ہیں وہ برطانوی امریکی شہری نکلے، یہ بھی وزیر اعظم کے معاونین خصوصی ہیں، معاون خصوصی اسپیشل اسسٹنٹ ہیں۔ ندیم بابر یہ بھی اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، اور یہ ان کے پاس ہیں جناب 2، یہ امریکی شہری ہیں اور ان کے پاس امریکہ کا
ویزا کارڈ ہے، شہزاد قاسم صاحب کے بھی امریکہ کا ویزا کارڈ ہے، اور ندیم بابر کے پاس UAE انویسٹر ویزا بھی ہے، یعنی اسی نوعیت کا ہے جیسا کہ نواز شریف صاحب کے پاس تھا۔ تو ندیم بابر کا بھی مستقبل مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، اور ان کے پاس بھی امریکی شہریت ہے پلس UAE اقامہ ہولڈر ہیں، اور یہ ایک خطرناک ان کا مستقبل ہو سکتا ہے۔ دوسرا جناب تانیہ ادرس کینیڈا کی، یہ ہیں جناب شہریت رکھتی ہیں، اور سنگاپور کا ان کے پاس ریزیڈنٹ ویزا بھی ہے۔ یہ بلکہ یک نہ شد دو شد نہیں بلکہ سہ شد، یہ ان کے پاس 3 ہے، پاکستان بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، سنگاپور بھی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب شہباز گل صاحب، ان کے پاس شہریت تو نہیں ہے، البتہ یہ امریکی گرین کارڈ ہولڈر ہیں، اور اسی طریقے سے معید یوسف، ان کے پاس بھی امریکہ کا ویزا تو نہیں ہے، لیکن یہ USA ریزیڈنٹ ویزا ہے ان کے پاس، یعنی کہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں۔ تو گرین کارڈ ہولڈر کو شہریت تصور نہیں کیا جاتا، اور اس لیے معید یوسف بھی محفوظ ہیں اور ڈاکٹر شہباز گل بھی محفوظ ہیں، ان کی بھی مستقبل ان کا کوئی خطرے میں نہیں ہے، کم از کم یہ کسی بھی قانونی آئینی دسترس میں نہیں آئیں گے۔ ندیم افضل چاند جناب، ان کے پاس بھی عارضی رہائش کا ویزا ہے، گرین کارڈ ہولڈر کہہ لیں آپ، کینیڈا کا۔ تو یہ منظر عام پہ چیزیں آ گئی ہیں، یہ ہیں جناب ان کے پاس، لیکن جو خطرناک جن کا ہے معاملہ وہ ندیم بابر ہیں، ان کے پاس امریکی شہریت ہے، شہزاد قاسم ہے، امریکی شہریت ہے، زلفی بخاری ہے، برطانوی شہریت ہے، اور اس طریقے سے یہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جناب اپنے اثاثہ جات بھی ظاہر کر دیے ہیں، اور سب سے زیادہ جو شبہ کیا جا رہا تھا وہ کیا جا رہا تھا جناب مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب پہ۔ تو حفیظ شیخ صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جناب ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دوسری ملک کی شہریت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ چیز ہو گئی جناب۔ اب آگے چلتے ہیں کہ یہ ایسٹس بھی آ گئے اور شہریت بھی آ گئی۔ اب مورلی یعنی کہ قانونی طور پہ تو خیر ایک لمبی بحث ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن مورلی جو ہے اس پہ پریشر آئے گا وزیر اعظم عمران خان پہ، اور بہت زیادہ پریشر آئے گا۔ اور ابھی اپوزیشن بس میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ ابھی چیزیں آنے والی ہیں مارکیٹ میں، اور جیسے ہی آئیں گی تو یہ اپوزیشن کے لیے ایک بہت زبردست ہتھیار جو ہے وہ ان کو مل گیا ہے، اور وہ اس کو آڑے ہاتھوں ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں بہت زیادہ پریشر اپوزیشن کی طرف سے آئے گا اور میڈیا کی طرف سے بھی آئے گا، اور آنا بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ جب ایک قانون موجود ہے اور وہ قانون یہ ہے کہ آپ دوسری شہریت رکھنے والا جو بندہ ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور اگر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تو پھر یہ شارٹ کٹ سے کابینہ میں کیسے پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ لیجسلیشن بھی ہونی ہوتی ہے، لیجسلیشن کو اپروو کیا جاتا ہے، پلس یہاں پہ جو فیصلہ ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے، پالیسی میکنگ ہوتی ہے۔ تو اگر یہ شارٹ کٹ جو ہے یہ غلط طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں آلریڈی سپریم کورٹ میں ہائی کورٹس میں یہ چیلنج ہو چکی ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں نان الیکٹڈ لوگوں کی، تو جب یہ اپوائنٹمنٹس اب یہ کیونکہ آفیشلی یہ چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پہ جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس میں ساروں کے اثاثے بھی لگا دیے گئے ہیں، اور سب کے شہریت کے ڈکلیریشن جو ہیں وہ بھی آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اب معاملہ عدالتوں میں یہ جائے گا، اور عدالتوں میں آلریڈی یہ مقدمات موجود ہیں، اور عدالتوں میں جو مجھے لگتا ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ یہ جتنے بھی دوسرے ملکوں کی شہریت رکھنے والے ایڈوائزر ہیں یا SAPMs ہیں، معاونین خصوصی جو ہیں،
اگر تو وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز مجھے لگتا ہے کہ اعلیٰ عدالتیں جو ہیں ان کے بارے میں کوئی آرڈر پاس کریں گی، اور اسی لیے کریں گی کیونکہ یہ کابینہ کے اندر بھی ایک بحث چل رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی یہ بات چل رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں، قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ان کو بھی ان چیزوں پہ کنسرن موجود ہے کہ یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے، اور اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ یہ لوگ کتنے مخلص ہیں۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ یہ خود ہی اپنے عہدوں سے سائڈ پہ ہو جائیں، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا۔ اس کی ریزن ہے کہ ہمیں کوئی چیز پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر قانون ہمارا یہ کہتا ہے، اور دوسرے ملکوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، کہ اگر آپ نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اور پھر پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے اس کی جو قوانین ہیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک قانون ایک کے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ، یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ تو یہ پسند ناپسند اپنی جگہ، جذباتی وابستگی اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور جو ہے وعدہ وہ پورا کیا ہے، اور انہوں نے بجائے اس کے، یہ ایک ڈفرینس ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر کسی باقی جو ماضی کی حکومتوں میں تو ہم دیکھا ہے کہ کسی وزیر کو کہاں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس میں یہ ہوا کہ فواد چودھری صاحب آئے، غلام سرور خان آئے، اور ان لوگوں نے یہ معاملہ اٹھایا تھا، اور وزیر اعظم عمران خان نے ان کی اس بات کو محسوس نہیں کیا، اس کا کوئی انتقام لینے کی والی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے ہدایات دی تھیں، اور یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ اور اب اگلی جو میں بتا چکا ہوں 3-4 چیزیں، وہ مسائل پیدا ہوں گے، اپوزیشن بھی کرے گی، میڈیا میں بھی یہ چیزیں آئیں گی، اور بہتر یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں از خود، جن کے پاس خاص طور پہ جن کے پاس شہریت ہے، وہ سائیڈ پہ ہو جائیں۔ ادروائز یہ ہوگا کہ جناب عدالتوں میں معاملہ آلریڈی موجود ہے، اور یہ ایک ایشو ضرور بنے گا وزیر اعظم عمران خان کا کی گورنمنٹ کے لیے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔